الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين الآمنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، جمعہ کا دن، جمعۃ المبارک کا دن سید الایام ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھے قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمہ ہے. جب کبھی مسجد میں جلدی آ جائیں، جمعے کا دن ہو، اپنا درود شریف 100 مرتبہ پورا کر لیا کریں. گھر سے آتے آتے پورا کر لیا کریں. گھر سے مسجد تک تو آنا ہی ہے. جتنا وقت گھر سے مسجد تک آنے اور جانے میں لگتا ہے اس میں ہی درود شریف پورا کر لیا جائے. یہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے آقا نے ہر جمعے کے لیے فرمایا، مگر میرے آقا کا دین رحمت ہے. زندگی میں ایک جمعے میں بھی پڑھا ہوا 100 مرتبہ درود شریف میرے آقا کی شفاعت کا باعث بن سکتا ہے. کیونکہ یہ نے کہا کہ جو ہر جمعے پہ، فرمایا جو جمعہ کے دن پڑھے. اسلام رحمت کا دین ہے، محبت کا دین ہے، آسانی کا دین ہے. خدا کا دین بڑا آسان ہے. 1300 سال بیت گئے، ہم اسے خود مشکل بناتے گئے. بنی اسرائیل کی طرح اللہ پاک نے حکم دیا ہے گائے ذبح کر دو. انہوں نے پھر سوال شروع کیے گائے کیسی ہو؟ کالی ہوئے، کالی ہو، پیلی ہو، عمر کتنی ہو، شکل کیسی ہو؟ وہ مشکل میں پڑتے گئے. وہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سوال سے منع فرمایا. دین میں مشکلیں پیدا ہوتی ہیں. وہ مشکلوں میں پڑ گئے. دین ہمارا بھی سادہ تھا، دین بڑا آسان تھا. اب دینو یسرن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین آسانی کا نام. وقت کے ساتھ ساتھ اس کو لوگ مشکل بناتے گئے.
اور ایک لفظ استعمال کیا، کمال تقوی یہ ہے کہ تم یہ کرو. کمال تقوی دین کو مشکل کرنا نہیں، کمال تقوی میرے آقا کی سنت کو بلند کرنا اور دین کو آسان بنانا ہے. یقین کیجئے ہم بڑے بڑے لمبے وظائف پڑھتے ہیں، کبھی کبھی لوگوں کو چھوٹے کر دیتا ہوں. کتابوں کے حساب سے لاکھوں کی تعداد میں زکاتیں نکالنی، مجھے میرے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وظیفہ ایسا نہیں ملا جس کی تعداد 100 بھی ہو. کسی کو کہا ہو کہ یہ 100 مرتبہ پڑھو. میرے سرور کائنات کے مسکین صحابی اکٹھے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ثواب تو امیر صحابی کما گئے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو امیر، حج کریں تو امیر، عمرہ کریں تو امیر، نیکی کی راہ میں خرچ کریں امیر، ہم غریب کچھ نہیں کر سکتے. تو یہاں بھی امیر فائدے میں، وہاں بھی امیر فائدے میں. میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہاں ایک کام کی بات کہوں گا، بعد میں آپ تشریح بعد میں پھر کرتے رہنا، ایک اصل مسئلہ سمجھا جاؤں گا. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے کرو، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ آدھے منٹ کا وظیفہ ہے. تم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارا درجہ امیروں کے برابر ہو جائے گا. اور ماشاءاللہ صحابہ عقل مند بڑے تھے، صحبت رسول کے تربیت یافتہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وظیفہ تو ٹھیک ہے ہم پڑھیں گے، لیکن ہم کب تک چھپ کر پڑھتے رہیں گے؟ اگر امیروں کو بھی یہ وظیفہ پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو سماجی اونچ نیچ ہے، یہ جو غربت و عمارتوں کے قصے ہیں، یہ میرے سرور کائنات کا زمانہ ہے. تو غریب صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر امیروں نے بھی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا پھر خدا کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہو. خدا کی بنائی ہوئی تقدیر کیا ہے؟ میں آپ کو دین کا ایک پتے کی بات بتا کر میرا موضوع اور آگے چلا جاؤں گا. تقدیر کیا ہے؟ ہمارے علماء اس پر متفق ہیں کہ کسی کو نہیں پتا. یہ مسئلہ کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. کہتے ہیں جی کون بتائے گا؟ فرمایا اللہ کریم بتائے گا. کب بتائے گا؟ کہتے ہیں قیامت کے بعد بتائے گا. تو دنیا ہی تو حل نہ ہوا. تقدیر کا مسئلہ دنیا میں حل نہ ہوا. علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ قیامت کے بعد رب کریم واضح کرے گا. تقدیر میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ انسان اعمال اپنی مرضی سے کرتا ہے، خدا کے حکم سے کرتا ہے. انسان اپنے عملوں میں آزاد ہے، کیونکہ اکثر ایسی حدیثیں آتی ہیں. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی اور اس حدیث میں وہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ، 3-4 صحابیوں کے پاس ایک صحابی جاتا ہے، کہتا ہے یار مجھے کچھ تقدیر کے مسئلے میں دین میں گڑبڑ ہو رہی ہے، مسئلہ سمجھاؤ. مسئلہ سمجھاؤ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اونٹ پہاڑ کے برابر سونا بھی، اونٹ پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور زمینوں آسمانوں کو اپنے نیک عملوں سے بھر دو،
مگر تمہارا ایمان خدا کی تقدیر پر نہ ہو تو تیرے اعمال کام نہیں آئیں گے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بچہ، میرے شہزادے میں ذرا خشک مسئلے بتاتا ہوں، وہ دن بھائی اشرف کو سبحان اللہ والا مسئلہ بھی بتایا تھا۔ ہمارے علماء، یہ اچھا لفظ ہے، اللہ پاک ہے، خدا کی پاکیزگی بیان کرنا بڑا ثواب ہے۔ علماء نے ایک نیک راستہ اختیار کیا ہے کہ بیٹھے سنیں بھی ثواب ہو، بولیں بھی ثواب ہو، مگر روز رولا ہوتا ہے کہ جی تسی نبی پاک دی سنت جو ثابت کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی 4,500 حدیثیں مسلم میں ہیں، اتنی بخاری میں ہیں، تو 4,500 مرتبہ نبی نے صحابہ کو خطاب کیا، مگر صحابہ نے آگے سے سبحان اللہ نہیں کہا۔ میری گل سمجھ گیا؟ دین آسان ہی رہنے دو، ورنہ کوئی دلیل ہوتی۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی کئی ملاقات ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ بابا جی تسی تھوڑا جا صبر کر دے، حوصلہ کر دے، ماڑی جی غلطی نہ کر دے تے اسی ساری دنیا جی دھکے کھان دی بچ گئی ہوندی، بابے پر واچ ڈی۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ مسلم شریف میں ہے۔ بابا جی کی کیتا جے، کہتے مزے کرتے، ایش ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا ہے خدا کے برگزیدہ رسول، تجھے تو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، تو مجھے بتا میں وہ کام کیوں نہ کرتا جو میرے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ مجھے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا گیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تو اسے زمین پر بھیجنا ہے۔ جو بات میرے مقدر میں لکھی گئی تھی میں اس سے کیسے فرار ہو سکتا تھا؟ انسان اپنی تقدیروں سے فرار نہیں ہو سکتا۔ میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 120 دن کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، طویل حدیث ہے میں کاٹ رہا ہوں، 4 ماہ کا جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، آ کر 3 چیزیں لکھ جاتا ہے۔ ایک اس کا رزق کتنا ہوگا، ایک اس کی زندگی کتنی ہوگی، اور ایک یہ کہ جنتی ہے کہ دوزخی ہے، سعید ہے کہ شقی ہے۔ ایک اور مقام پر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ساری زندگی نیکی کے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت، میں آسانی نال میں نہ کرا، فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جنت انسان اور جنت کے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، اچانک وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کا خاتمہ گمراہی پہ ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس میں اور جہنم میں 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آدمی تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، وہ آدمی آخر میں نیکی کا کام کرتا ہے، اس کا خاتمہ مومنوں پہ ہو جاتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے۔ مشکل سا مسئلہ ہے، بعد میں آپ کو علماء بیان کرتے رہیں گے، میرا موضوع۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پھر عملوں میں کیوں تگ و دو کرتے ہیں، کیوں اتنی جانیں مارتے ہیں؟ جب لکھا تقدیر کا لکھا ہے تو پھر ہم تقدیر پہ بھروسہ کیوں نہ کریں؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے،
میرے آقا نے فرمایا سنو، خدا نے جن کو جنتیں لینی ہوتی ہیں ان کے لیے نیکی کے کام آسان بنا دیتا ہے، جن کو دوستوں میں بھیجنا ہے ان کے لیے برائی کے کام آسان بنا دیتا ہے۔ تو دوستو اس سے سارا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، مسئلہ اس تشریح سے بھی نہیں حل ہوتا، اس لیے کہ اللہ کسی کے لیے نیکی آسان کر دے، کسی کے لیے برائی آسان کر دے، تو بندے بیچارے کی کیا طاقت ہے؟ مجھے یہ بتایا جائے ڈاکٹر صاحب، جب تک تقدیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ مولوی لوگوں کو قبروں سے اور دوستوں سے کیسے ڈراتے پھر رہے ہیں؟ یہ آج تک حل نہیں ہوا، اور علماء کہتے ہیں قیامت کے بعد حل ہوگا۔ جب تقدیریں کسی نے پڑھی نہیں ہیں تو یہ خوف پھیلانے کی کیا تک تھی؟ یہ حل نہیں ہوتا، یہ حل ہے۔ اب دیکھیں وما توفیقی الا باللہ، جس کو توفیق دے خدا دے۔ اب کسی کو نیکی کی توفیق دی، قیامت کو کہتا ہے اللہ پاک نیکیاں دے، اللہ پاک کرے توفیق میں نے دی تھی، نیکیاں کدھر گئی ہیں؟ کافر نو پھاڑ لے، تو نیکی نہیں کی تھی کہ ربا توفیق ہی نہیں دیتی۔ میری بات سنتے جائیں دوستو، دین بڑا آسان تھا، اس میں ڈراوے نکال لیے گئے، خوف نکال لیے گئے۔ میں اکثر دوستوں کو بتاتا ہوں کہ دین اس نہج پہ لایا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اور میں دوستوں کو سمجھاتا ہوں تسی گجرا والے گران والے سیانے ہو، ڈری شے چنگی نہیں ہوندی، ڈری شے دریا مچھ بھینس کتنا ڈوسائل بڑا اصیل جانور ہے، بچی دودھ چول ہوئے، بچہ دودھ چول ہوئے، یہ مجھ ڈر جائے پورے محلے واسطے خطرہ بن جاتی کہ نہیں بن جاتی؟ ڈری بلی بندے نو پی جاتی ہے۔ یہ مولویاں جڑے بندے ڈرا چھڈے، یہ ڈرے بندے کار والوں کھان پہ۔ کسی پوچھو درویش کا حال کی ہے، گھر والے کناں نو ہاتھ لانے پیر جی آگے مولویاں لائی آ گئے۔ کیوں؟ میرے آقا کا دین رحمت تھا، وہ کون سا مسلمان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بھی رحمت نہ بن سکا؟ میری سرکار کا دین تو رحمت ہے، ڈرا ڈرا کے لوگوں کے پیچ نکال دیے ہیں۔ تسی سارے سیانے ہو، میں ماڑا آدمی ہے، گل دسو آپ مجھے بتائیں، جس چیز سے بندہ ڈرے اس کے قریب جاتا ہے؟ بندے اللہ دے نیڑے جان کے جی گل مولوی دسی پھرتے ہیں۔ ڈر کے مارے نہیں، تقوی کا میں نے خوف کس نے کر لیا؟ تقوی مقام محبت تھا، تقوی مقام محبت ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز سے انسان کو خوف آئے اس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے۔ کسی پہ مرا ہوا سانپ پھینک دے، مرا ہوا سانپ پھینک دے، وہ بندہ آگے سے دوڑ جائے گا، اس لیے کہ انسان کبھی سانپ سے پیار نہیں کرتا، سے نفرت ہوگی۔ 10 مرتبہ ہاتھ دھوئے گا چاہے مردہ سانپ کو لگائے، چور ہو ڈاکو ہو، انسان کو جس جگہ سے خوف آتا ہے وہاں وہ قریب نہیں جاتا، اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور سنو، جہاں انسان محبت کرتا ہے وہاں اسے خوف نہیں آیا کرتے۔ جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں خوف نہیں ہوتے، جہاں خوف ہو وہاں محبتیں نہیں ہوتی، وہاں نفرتیں ہوتی۔ آپ یقین کریں، میں اوروں کی مثال دے رہا ہوں، جس باپ سے جس ماں سے اولادوں کے ذہنوں میں مستقل خوف بیٹھ جائے وہ بچے کبھی ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے، انتظار کرتے ہیں کب باپ کے مقابلے کے قابل ہو سکے۔ وہ بچے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم اس قابل ہوں گے ماں باپ کی آنکھوں میں آگے ڈال کر بات کر سکے۔ جہاں اولاد اور ماں باپ کا اتنا بڑا رشتہ ہے،
مگر ڈری ہوئی اولاد بھی، خوفائی ہوئی اولاد بھی ماں باپ سے پیار نہیں کر سکتی، خوف زدہ انسان محبت نہیں کر سکتا، جو محبتیں کرتے ہیں وہ خوف نہیں کیا کرتے۔ مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں، کہ خوف کیسے ختم ہوتا ہے، محبتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کل کی بات ہے، میرے اور آپ کے گزرے ہوئے بوڑھے بیٹھے ہیں کہیں، ان کے زمانے کی بات ہے۔ ایک ہندو نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں ایک کتاب لکھی۔ انگریزوں کی زمانہ تھا، عدالت میں گرفتار ہو گیا ہندو، مقدمہ چلا، پر اس ہندو نے، راجپال نے انگریزوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے مسلمانوں کی کتابوں سے لکھا ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا۔ جب اس سے حوالہ مانگا گیا انہیں ساریاں کتاباں مولویوں پیش کر دی ہیں۔ روز کہتے ہیں جی رشدی کو پھانسی لگاؤ، اور میں کہ کیوں؟ خدا کا قانون یہ پہلے مقدمہ چلاؤ، مجرم ثابت ہو تو پھانسی لگاؤ۔ اگر رشدی نے ساری باتیں، شیطان رشدی نے ساری باتیں اپنی طرف سے لکھی ہے تو اسے پھانسی لگاؤ، اور اگر وہ ساری کتابیں ہمارے مولویوں کی کتابوں میں موجود ہوں تو پھر سب کو پھانسی لگاؤ، ایک کو نہیں لگاتے ہو۔ وہ گستاخیاں اگر ان کتابوں میں موجود ہوں تو پھر ایک رشتی کو نہیں 2 4 10 ہزار کو پھانسیاں لگاؤ کہ اسلام کا دامن صاف ہو جائے۔ ہندو پر مقدمہ چلتا ہے، کیوں لکھا حضور کے خلاف؟ نے کہا جی میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، مسلمانوں کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا۔ آپ نے تو یہ کتابیں سنی ہیں نا، دیکھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں پہ ان کتابوں کے نام سے خوف طاری کیے گئے۔ میں بھائی اشرف سے وہ بات کی کہ مسلم اور بخاری شریف کہتے ہیں جی ندی ہر حدیث سچی ہے، مر گئے۔ مسلم اور بخاری سے لکھے امام 12 ہوں گے، کتنے متفقن علیہ حدیث کا مقام قرآن سے مولوی بلند رکھتا ہے۔ تھی دسو جی شیعہ اپنے منڈے نو مسلم دکھانے، ویخ لو سنی منافق جے، شیعہ دکھاتا ہوگا کہ نہیں؟ سنیاں دی کتاب بخاری شریف لکھے امام 12 ہوں گے، سنیاں دی کتاب مسلم شریف لکھے امام 12 ہوں گے، تو بھی مولویاں دسن کے 12 امام؟ صرف لوگوں کے گوڈے ننگے کرائے، گٹے ننگے کرائے۔ میری بات آج سنتے ہوئے، یہ پورے باب ہے، ایک حدیث نہیں ہے، پورے باب ہے، 9 11 حدیث۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں کبھی پھر اس پہ بات کروں گا۔ اور آپ کو کہتے ہیں نہیں کس کی ہر روایت سچی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو پھر 12 والی پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان حدیث کی کتابوں میں گٹے ننگے کرنا سے پورے باب، 2 انچی ننگا کرنا ہے، 2.5 انچی ننگا، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے تقریر بتا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں لکھنے کے بعد امام بخاری نے لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر اونچا کرتا ہوں بار بار نیچے آ جاتی ہے، کیا بنے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں صدیق اکبر یہ مسئلہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ تو غرور کرنے والے کو یہ مسئلہ تھا، جو مسئلہ صدیق اکبر کے لیے نہیں ہے وہ ساری امت کے لیے نہیں ہے، یہاں غرور سے چادر کوئی نہیں بنتا۔ یہ حدیث جتنی ٹخنے ننگے کرنے والی حدیثیں ہیں سب کے آخر میں امام بخاری لایا، تو جو مسئلہ تھا اس کا امام بخاری نے خود ہی رد کر دیا۔ امام مسلم کئی مقامات پر لایا، اور ہر حدیث آئی کہ جس نے غرور سے کپڑے لٹکائے، کس سے؟ غرور سے کپڑے لٹکائے، اس کے ٹخنے دوزخ میں جائیں گے۔ اگر غرور کے علاوہ لٹک جائے
خدا سے مقابلہ کرنا مقصود نہ ہو، پھر جتنے مرضی ٹکر ہونا۔ آج ہم میں سے کون ہے جو خدا کے سامنے ضرور کرتا ہے؟ مگر سنا بات، ٹخنے ننگے کرانے کے لیے پوری حدیث کے باب ہیں۔ کیا ہے پورے؟ میرے نبی پاک کی وفات پہ کسی حدیث کی کتاب میں کوئی باب نہیں ہے۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے۔ گٹا ننگا کرنا بڑی شے سی کہ خدا کا رسول بڑی شے ہے۔ میری بات سن رہے ہیں جی سارے دوست؟ ٹخنے ننگے کرنے تے، گٹے ننگے کرن تے حدیث بخاری ہی میں باب ہے، مسلم شریف میں باب ہے۔ میرا سرکار، میرے آقا سرور کائنات، انبیاء کے سردار، میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ کوئی باب نہیں کسی کتاب میں لکھا باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کوئی اتنی عام چیز دنیا سے چلی گئی تھی؟ کسی کا باپ مرتا ہے، اس سے پوچھو 20 سال بعد، کہے گا اس ویلے میرے باپ نے وفات پائی، بہن فلانی جگہ تھی، بھائی فلانی جگہ تھا، ہم اس طرح اکٹھے ہوئے، فلانے نے غسل دیا، فلانے نے اٹھایا، میں نے بھی کندھا دیا، فلانے نے بھی کندھا دیا، فلانے نے جنازہ پڑھایا، اس طرح قبر میں رکھا۔ ایک آدمی اپنے باپ کی موت کو پوری زندگی میں ماں کی موت کو نہیں بھولتا۔ کم از کم 10-20 ہزار صحابہ مدینے میں موجود تھے، ایک دو نہیں، کم از کم 200 400 1000 حدیث تو آتی۔ کوئی کہتا میں نے آقا کے یوں مٹی ڈالی تھی، کوئی کہتا میں نے یوں پتھر لگایا تھا، کوئی کہتا میں نے جنازے کو یوں کندھا دیا تھا۔ یہ آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یہ کدھر گئی ہیں؟ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ یہ وہ ان کتابوں میں وہ چیزیں ہیں کہ مولوی آپ کو نہیں بتانا چاہتا، اور میں کہنا سنیے ساری گل تو سنیے۔ سرکار دو عالم جیسی ہستی، میرا آقا دنیا سے جا رہا ہو، ایک عام مومن جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جب مومن مرتا ہے مولوی نے ڈراوے نہ جایا کرو، اس کی روح قبض کرنے جنتی فرشتے آتے ہیں، جس بندے نو لین ہی جنتی فرشتے آن کی ڈر ہوئے گا؟ تھوڑا کوئی بہت پیارا بندہ ہوئے، رات 1 بجے ہون 2 بجے ہون، میں دروازہ کھڑکاواں بھائی اشرف باہر آ، میرے نال تجھے لم جانا ہے، گھر والے پریشان نہیں ہون گے، کہیں گے اپنے پیرے نال گیا ہے۔ پریشان آدمی تب ہوتا ہے جب دروازہ کھٹ کے ڈاکو آ جائے، دروازہ کھٹ کے پولیس آ جائے، تینوں لے کے جانا، پھر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ جب مومن کو لینے ہی جنتی فرشتے آتے ہیں تو رولا کدھر ہے؟ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کے گھر سے مومن کی قبر تک جنت کے فرشتے دوہرایا کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے جنازہ گزرتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جن پر اللہ کے بندے نے کبھی سجدے کیے تھے، بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کیا تھا، اس بندے کی یاد میں زمین کے ٹکڑے روتے ہیں، آسمانوں کے دروازے روتے ہیں جن سے اس کے ذکر خدا کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ میرے آقا کے غلاموں پہ مرنے پہ زمین بھی رہے، آسمان بھی رہے، اور سرور کائنات سے آتا زمین و آسمان کا عالم کیا ہوگا؟ کسی نے آپ کو کبھی اعتماد میں نہیں لیا۔ تفصیلیں میں بتایا نہیں کرتا، یہ بڑے مشکل باب ہیں۔ اگر میں اس باب کی تفصیل کھولوں، سنت کے مسئلے، بدعت کے مسئلے، جنہیں تے روز مسیحیاں آباد لوگ ایک دوسرے سارے کے سارے دم توڑ جائیں گے اگر میں میرے آقا کی موت کا مسئلہ ہی کھول دوں، پردہ پوشی کا مسئلہ کھول دوں، تھوڑا رہ جائے گا سارا ڈرامہ جو بنایا ہوا ہے۔ آئے آپ خود کتابیں لیں، آپ ساری گل میں بتاؤں، یہ ملا میں سننے کا حوصلہ نہیں۔
آپ اپنی کتابیں لیں، جہاں اتنے خرچ کرتے ہیں، 10 یار دوست بیٹھتے ہیں 200-400 کا، سارے گجرات پاکستان والے زیادہ بالٹیاں مرغ کھاتے جاتے ہیں، زندگی کی ایک بالٹی کو کوئی نہ صحیح، وہ آپ اصل کتاب لے لیں، ڈھونڈیں میرے آقا کی پردہ پوشی کی روایتیں کدھر ہیں۔ دوستو میں تو مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ اسلام رحمت کا دین ہے، اسلام رحمت کا دین ہے، اسلام آسانی کا دین ہے۔ اسلام نے یہ جو ہمیں آسمانوں سے سدائی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب میں نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میرے پیر بھائی تو سنتے رہتے ہیں، جو نئے دوست بیٹھے ہیں میری بات سنیں۔ دوستو نبی پاک رحمت بن کے آئے کہ نہیں آئے؟ پھر فرق کی پیا؟ گل سمجھاؤ آج بنو، کیا انسانوں کی تلخیاں ختم ہو گئی؟ دنیا سے دکھ اور بیماریاں اٹھ گئی، قحط اور فاقے اٹھ گئے، بیماریاں اور ڈاکے چلے گئے، انسانوں کو سکھ مل گئے؟ میری بات کرتے جاؤ، آج کیا فرق پڑا؟ غور سے سوچو، آج بھی زلزلے آتے ہیں، آج بھی سیلاب آ سکتے ہیں، آج بھی آندیاں آ سکتی ہیں، آج بھی وبائیں آ سکتی ہیں، آج بھی بیماریاں آ سکتی ہیں۔ کہتو عوام سے کبھی انسان خالی نہیں رہا، اور اللہ پاک فرماتا ہے اور میرا رب سچ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب میں نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ابھی بتاتا ہوں، حوصلہ رکھیں۔ جہاں تک بشری تقاضوں کا سوال ہے، انسان ہونے کا سوال ہے، وہاں مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ کافر کو بھی بھوک لگتی ہے، مومن کو بھی بھوک لگتی ہے، کافر کو بھی بخار چڑھ سکتا ہے، مومن کو بھی بخار چڑھ سکتا ہے، کافر کی اولاد گستاخ ہو سکتی ہے، مومن کی اولاد گستاخ ہو سکتی ہے، کافر کو ڈاکہ پڑ سکتا ہے، مومن کو ڈاکہ پڑ سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر دیکھیے فرق ہے کوئی؟ کدھر اللہ کریم نے یہ کہا ہو کہ کافر نو بخار چڑھیا تو 106 چڑھے گا، مومنوں نو 100 تو نہیں چڑھنا؟ کوئی رعایت قیامت تک میرا یہ چیلنج ہے، دنیا میں کوئی شخص انسان کی دنیاوی زندگی کے لحاظ سے کوئی رعایت تو ڈھونڈ کر دے کہ ہم مسلمان ہیں، خدا نے فلانی رعایت کر دی۔ تقدیریں ہوتی ہیں، تقدیریں کمال ہے۔ میرے دوستو بات سنو، کتاب فلاں چیز پڑھے گا یہ ہو جائے گا، فلاں چیز پڑھے گا یہ ہو جائے گا، فلاں پڑھے گا یہ ہو جائے گا۔ سنو، خدا کی قسم، جس سرزمین پر میرے نبی کا نواسا اپنی اولاد کو لے کے کھڑا تھا، روئے زمین پر میرے نبی کے نواسے سے زیادہ نیک آدمی کوئی نہیں تھا۔ سنو، کوئی لوڑ نہیں دوستو، میں داد نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اچھے انسان بن جائیں۔ میری بات سنیں، میں اپنا فرض ادا کرنے آیا ہوں۔ میرے بھائی، وہ لوگ جو کربلا میں کھڑے تھے، ان سے زیادہ بہتر سجدے کرنے والا قرہ عرض پہ کام تھا۔ تقدیریں کہاں لے گئی تھی؟ میں دل ہی سوچتا رہا، 3 دن میرے نبی کی آل کے لاشیں، جسد مبارک جن پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، آج یہ بھی مسلمان پیدا ہو گئے، کہنے یزید نے کیا کیا تھا؟ اللہ معافی دے، گھوڑے دوڑائے گئے، ایک آدمی مر گیا، قصہ ختم ہو گیا تھا نا، اب لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے کی کیا تک تھی؟ 3 دن تک بے گورو کفن پڑی رہی،
فرشتیاں نو رب نے نہیں کیا جا کے مٹی پاؤ، نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ 3 دن کے بعد بنو اسد کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ان لاشوں پہ مٹی ڈالی۔ 3 دن اسی طرح رہا۔ میرے دوستو، محبت کی بات کرتا ہوں، رحمت کی بات کرتا ہوں، ایک بات ٹیکنیکل سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جو مسلمان ہیں تو کیا خدا نے کافروں کے مقابلے میں اس دنیا میں آپ کو دین کے، ایمان کے علاوہ کوئی اور برتری دی ہے؟ مومنوں کو بیٹے ملے، کافروں کو بھی بیٹے ملے۔ اکثر لوگوں کو تشریح کرتا ہوں، کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، میرے اللہ پاک ہمیں ان راہوں پر چلا جن پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے۔ اگر خدا کا انعام بیٹے ہوتے، اگر خدا کا انعام زمینیں ہوتی، اگر خدا کا انعام جائیدادیں ہوتی، اگر خدا کا انعام بیویاں ہوتی، دنیا کی عیاشیاں ہوتی، وہ ساری کافروں کے پاس موجود تھی، وہ ساری۔ تو پھر کیا فرق تھا؟ یہ انعام نہیں، انعام ایمان ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، خدا نے اس پر انعام نہیں کیا جسے کروڑوں دیے، خدا نے اس پر انعام نہیں کیا جسے دنیا کی ہر نعمت دی، خدا نے انعام اس پر کیا جسے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ مسلمان ہیں، گجرانوالہ میں عیسائی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ مرزائی بھی رہتے ہونے، کافر موجود ہیں۔ کیا کسی عیسائی کی ضروریات گجرانوالے میں رہنے والے اور مسلمان کی ضروریات میں فرق ہے؟ آپ یہاں گندم کاشت کرتے ہیں، بارڈر کے پار ہندو کاشت کرتا ہے، تب بھی ہو جائے گی۔ امریکہ میں 4 فصلیں ہوتی ہیں، سنیں میری بات، کیا فرق ہے؟ کوئی نہیں، کہو دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر اللہ کریم مسلمانوں کو کوئی فرق دے دیتا کہ دیکھو تمہیں روٹی مفت ملے گی، دیکھو تم مومن ہو، تمہیں بخار نہیں چلے گا، تم مومن ہو، تمہاری اولاد گستاخ نہیں ہوگی، اگر مسلمانوں کو اللہ پاک دیگر قوموں، دیگر انسانوں کے مقابلے میں کوئی فالتو نعمت دے دیتا، قیامت کے دن کافر سوال کرتا، رب کریم یہ تیرے بندے نہیں تھے، یہ لالچی تھے، تو ان کو انعام دیتا رہا، تو یہ لالچوں میں میرے پیچھے چلتے رہے، میرا رب فرمائے گا آؤ دیکھو میرے بندے زمانے کے مسکین تھے، مگر وہ ساری زندگی کی تلخیاں برداشت کی، مگر میرے ہی بندے رہے۔ رعایت کی نہیں، رعایت دیتے تو مسلمان کے نمبر ختم ہو جاتے۔ ایک گل دسو، دنیا ہی تو فائدہ کوئی نہیں، جی اللہ فائدہ دے چڑھتا تو کافر اعتراض کر دے، یہ تو ربا لالچی سن۔ دنیا میں فائدہ نہیں، اگر موت کے بعد بھی فائدہ نہ ہو تو پھر مسلمان اور اسلام اور دین کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے، یہ یا دنیا میں کوئی مولوی مسلمان کا فائدہ ڈھونڈ کے دے، اگر ڈھونڈ کے نہیں دیتا تو پھر موت سے لوگوں کو ڈرانا چھوڑ دے۔ یہ انسانی استحصال ہے۔ مومن کی موت پہ تو زمین و آسمان روتے ہیں، مومن کو تو جنتی فرشتے لینے والے آتے ہیں، مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں اتباع ہوتی ہے۔ دنیا جنتا مانگتی ہے، دنیا جنتیں مانگتی ہے۔ خدا کی قسم کسی زمین میں چاہے پتھریلی ہو، کلر کی ماری ہو، ریتلی ہو، خشک ہو، خدا کی کسی زمین میں میرے نبی کی غلام کو دفن کر دو، وہ مٹی جو ہے وہ جنت کا باغ بن جایا کرتی ہے۔ جنتے لیتے جنتے کو مومنوں کے ساتھ بنتی ہیں۔ اور روزہ تو میرے ریاض الجنہ، مومن تو جس مٹی میں سو جائے وہ مٹی بھی جنت کا باغ بن جایا کرتی ہے۔ میرے دوستو، اسلام رحمت کا دین ہے۔ میرے اللہ کریم نے
اب آسانی سے میری بات سمجھنا، بھوک ہندو کو بھی لگتی بھی پالتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ ساری میری باتیں سنتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس لیے رحمت ہے کہ آپ اپنا کام کیے جائیں، جاؤ بیاہ کر لو، بیاہ کافر بھی کرتا ہے، بیاہ پہ کافر کو ثواب نہیں، مومن کو ثواب ملے گا، نکاح من سنتی۔ سنو میرے دوستوں، سنتے جاؤ، تم بیوی کو کھلاؤ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیوی کو جو روٹی کا ایک نوالا بھی کھلاتے ہو تیری طرف سے صدقہ ہے، قیامت کو اس کا حساب دیا جائے گا۔ اور دین کہاں سے اتنی رحمت بڑا دین کر جائے؟ اپنے بچوں کو کھلاؤ، حساب خدا دے، بیوی کو کھلاؤ، حساب خدا دے، تیرے نامہ اعمال میں خدا کے فنڈ میں وہ اکاؤنٹ چلا جائے۔ اپنی بیوی بچوں کو کون نہیں کھلاتا؟ ساری دنیا کھلاتی ہے، مگر مسلمان کھلائے گا تو ثواب ہوگا۔ یہاں قریب ہی نذیر آباد کے قریب میرے ایک دوست مریدوں کا گاؤں ہے، چودھری لینڈ لارڈ آدمی ہے، اسے میں نے مسئلہ بتایا، اس بچے نے زندہ بچا ہے، جا کے اپنے باپ کے قدم چوم لیے، مقدر رش کر رہی تھی، دنیا دار تھا، سارے عیب تھے، خدا کی قسم جس رات باپ کے قدم چومے اسی رات میرے سرور کائنات کا دیدار عطا ہو گیا۔ کیا کہتے ہم تو انسان ہی نہ بن سکے؟ میرے آقا نے حکم دیا جا پھر باپ جا کے باپ کے قدم چوم، پھر چوم، اٹھ کے رہ گیا، روئی جانا، بیوی پوچھتی بال بچے دار ہے، بیوی پوچھیے روتا کیوں؟ کہنے لگا میں اپنے والد کو جانا، نے کیا والد سے دوسری کو دیجیے، والد بیمار ہے، اس گھر ہم کیسے جائے گا؟ صبح مل جانا، کہنا نہیں چلی صبح نہیں، کام اس وقت کا ہے، آڈر ابھی کیا ہے، صبح کا میں انتظار نہیں کر سکتا۔ اسلام تو رحمتوں کا دین تھا، اسلام محبتوں کا دین ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا لفظ رحم رشتہ اللہ کی صفت رحمان سے نکلا ہے۔ ارحام کی اصطلاح قرآن میں آئی، وہ رشتے جو خون کے رشتے ہیں، محبت کے رشتے ہیں، فرمایا رحم رحیم رحمان سے مشتق ہے، فرمایا کسی دنیا کے رشتے نبھاؤ۔ سنو میں دین بتانے لگا ہوں، ہم لوگوں نے پڑھے، میرے نبی پاک نے فرمایا اگر ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو صرف اس لیے ملنے جائے کہ میرا خدا راضی ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے 70,000 فرشتے راستے میں کھڑے ہو کر اس کو مبارک دیتے ہیں، اور فرمایا اپنے بھائی تک پہنچنے سے بشارت دے دی جاتی ہے، فرشتے لکھ دیتے ہیں یہ جنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نامان مصطفیٰ، آستان عالیہ چورا شریف، آستان اسلام، یا کرم اللہ وجل کریم۔ میرے دوستو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا محبوب تو جہانوں میں محبتیں بانٹنے آیا تھا، میرا محبوب جہانوں میں رحمتیں بانٹنے آیا ہے، تمہیں ایسا انسان بنانے آیا ہے کہ نفرتیں تمہارے قریب سے بھی نہ گزرے، غرور تمہارے قریب سے بھی نہ گزرے۔ میرے آقا کا دین رحمت کا دین ہے۔ میرے آقا سے ایک آدمی نے سوال کیا نماز کیسے پڑھنی؟ میرے آقا نے فرمایا سنو، اگر تم 2 رکعت نماز نفل، 2 نماز نفل اس طرح سے پڑھو کہ ساری نماز کے دوران خدا کی طرف خیال رہے، کسی اور طرف نہ جائے، ایسی 2 رکعت نماز نفل پڑھنے والے کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
میرے آقا بمار ارسلناک الا رحمت للعالمین کی بات کر رہا ہوں. میرے آقا فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں کہ زمین پر بعد میں گرتے ہیں اور انسان کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا ایک تو شہید کے لہو کے قطرے، جب شہید شہادت پاتا ہے شہید کے خون کے قطرے زمین پر بعد میں گرتے ہیں، شہید کی زندگی بھر کے گناہ پہلے معاف کر دیے جاتے ہیں. اور فرمایا دوسرے مومن کی آنکھ سے بہنے والے وہ 2 آنسو جو رب کریم کی بارگاہ میں کہہ دے میرے رب کریم میں تیرا شرمندہ ہوں، تیرا حق ادا نہ کر سکا، وہ 2 آنسو زمین پر بعد میں پہنچیں گے، زندگی بھر کے گناہ اس سے پہلے معاف کر دیے جاتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب میں نے تو تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. میرے آقا کا دین رحمت ہے. اللہ اکبر. سنو محبتوں کی داستان سنو. میرا آقا محبتیں کیسے سکھاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا میں قیامت کے دن قاتل کی شفاعت کروں گا. یہ حدیث ہے. میں قیامت کے دن کیڈی ویڈی شفاعت. قرآن پاک میں لکھے کہ قتل عمد کی سزا ابدی جہنم ہے. لکھا ہے کہ نہیں؟ میں اکثر دوستوں نے سمجھانا خیر ہے. دنیا میں باپ کا قتل بیٹا معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ باپ کا قتل بیٹا معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ باپ بیٹے کا قتل معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک وارث ہے، دوسرا ولی ہے. جتنا اختیار پیو اور پتر کو لے کے اتنا اختیار خدا اور خدا کے رسول کے پاس نہیں ہے. سنیں، حقیقی وارث بھی خدا ہے، حقیقی ولی بھی خدا ہے، اور مومنوں کا ولی میرا مصطفیٰ ہے. النبی اولا بالمؤمنین. قرآن نے قیامت تک مہر لگا دی. مومن گجرا والے کہو، کاموں پہ کہو، انڈونیشیا کہو، ملائیشیا کہو، جاپان کا، فرمایا تیرا ولی میرا حبیب ہے. سنو میرے دوستو، فرمایا میرے آقا نے میں قاتل کی سفارش کروں گا قیامت کے دن، مگر میں ماں باپ کے گستاخ کی سفارش نہیں کروں گا. آج 5 منٹ جو اولاداں گھور رہی ہیں، ماوانا رسپن، ایک دن باپ خرچہ نہ دے 3 دن بیٹا بولتا نہیں. سنو یہ مسلمانوں کے گھر ہے، یہ رحمتوں کے دین کی داستان ہے. میرے آقا نے فرمایا جس پر باپ ناراض ہے اس پر خدا ناراض ہے، جس پر باپ راضی ہے اس پر خدا راضی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے میرا اللہ لاؤ محفوظ پہ تبدیل کر کے اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. جس کی عمر بڑھتی ہے اس کے رزق بڑھ جاتے ہیں، اس کے رزق زندگی بڑھے گی تو رزق بھی تو بڑھے گا. فرمایا میرے نبی پاک نے جو رشتے نبھا کے آئے گا، جو بہترین بیٹا ہوگا، بہترین باپ ہوگا، بہترین بھائی ہوگا، بہترین شوہر ہوگا، جس نے دنیا میں رشتے نبھائے ہوں گے، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں آئے گا، رشتہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا رب کریم اس نے رشتے نبھائے ہیں، میرے رحمان تو اس سے رشتہ نہ توڑ، اور اس کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے. میرا رب ان لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا. بھائی اپنے سے پیار کرو، ماں اپنی سے پیار کرو، باپ اپنے سے پیار کرو، دوست اپنے سے پیار کرو، اولاد اپنی سے پیار کرو، بہن بھائی اپنے سے پیار کرو، اور خدا کہہ دے کہ یہ رشتے نبھا کے آیا ہے، رشتہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے. فرمایا ان مومنوں کو بغیر حساب کے پسند لیا جائے گا. میرے آقا کا دین رحمت تھا، مگر ہم اچھے انسان بن نہ سکے. دین تو محبتیں سکھانے آیا تھا، دین خوف سکھانے نہیں آیا تھا.
یہ محبتوں والا دین ہے۔ میرے دوستو، میرے آقا کے دین کی رحمتوں اپنی طرف، اب آپ کو میں آسانی سے ایک مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، میرے ذرا ہوش و آواز اپنے درست کرنا، پھر جمعہ پڑھتے ہیں۔ اسلام میں سب سے بڑا فرض نماز کو قرار دیا گیا، بڑے ہوش و آواز سے میرا مسئلہ سننا۔ سب تو بڑا فرض نماز، یہی سنیا جائے کہ نہیں؟ فقیر کی گل بھی سن لو نا، نماز پڑھنی نہ پڑھنی تو دور کی بات ہے، میرا آقا تو فرماتا ہے میں قاتل کی شفاعت کروں گا، مگر ماں باپ کے گستاخ کی شفاعت آپ مجھے بتائیں، جہاں ماں باپ کے گستاخ کی میرے آقا نے شفاعت سے انکار کر دیا، میرے نبی کے گستاخوں کا انجام کیا ہوگا؟ میرے سرور کائنات کے گستاخوں کا انجام کیا ہوگا؟ میرے پاس وقت نہیں مسئلہ سمجھاتا۔ ماضی کسے کے عرب ظالم تھے، کافر تھے، جاہل تھے، بیٹی استاد نے کیا کہا؟ نو عرب خدا سے بڑے آگاہ تھے، ابو جہل کو بھی اللہ کا پتا تھا، ان کے سامنے بیت اللہ تھا، جس کے دروازے کے سامنے خدا کا گھر ہے، اسے خدا کا کیسے نہیں پتا؟ میرے نبی کے باپ کا نام ہی عبداللہ ہے، میرے نبی پاک کے رضائی بھائی کا نام عبداللہ ہے۔ عربوں میں نماز بھی موجود تھی کسی نہ کسی طرح۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں سرکار میں ایمان لانے سے پہلے 9 سال پہلے میں نے نمازیں شروع کر لی تھی، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ حج بھی ہوتے تھے، خدا کا بھی لوگوں کو پتا تھا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جب حضور اور کافروں کا معاہدہ ہوا، نبی پاک اور کافروں کا معاہدہ ہوا، حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں، حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافروں نے اعتراض کیا، کہا یہ کیا لکھ دیا؟ حضرت علی پوچھے کیا لکھوں؟ فرمایا وہ لکھ، کافروں نے کہا وہ لکھو جو ہمارے باپ دادا لکھتے رہے۔ حضرت علی نے پوچھا کافروں سے تمہارے باپ دادا کیا لکھتے تھے؟ فرمایا ہمارے باپ دادا لکھتے تھے بے اسم کلّا ہما، اے اللہ تیرے پاک نام سے۔ ایک کافر آرڈر دے کے حضرت علی کو لکھا رہے وہ لکھ اے اللہ تیرے پاک نام سے۔ کافر ایڈے کافر بھی نہیں سن، میری بات آج سے سنا، خدا کی قسم میری بات غور سے سننا، وہ خدا کو جانتے تھے، وہ بیت اللہ سے واقف تھے۔ کوئی چاوے ڈرامے حج بھی، آج ساری نمازیں آج کون پڑھتا ہے؟ میری بات غور سے سنو، گمراہ تھے، بھول تھی، جہالت تھی، مگر میرے رب نے ان کو کافر کیوں؟ جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کو اللہ کافر کیوں کہے؟ ابو جہل بدر کی جنگ لڑنے نکلا تو خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی، اے اللہ، کسی بت کو نہیں منگی، اے اللہ جو گرو حق پر ہے اسے فتح عطا فرما۔ حضور کے دادا اونٹ لینے گئے کافر سے، ابرا سے، انہوں نے کہا میرے سے، انہوں نے کہا بابا میں تو سمجھا تو اس وقت محنت کرنا آیا ہونا کہ کعبے نو بچا، تو اپنے اونچاس سے آیا۔ میرے آقا کے دادا مسکرائے، فرمایا اونٹ میرے تھے، میں ان کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ خدا کا گھر ہے، وہ خدا جانے اور تو جانے فیصلہ ہو جائے گا۔ کیسے خدا سے واقف نہیں تھے؟ سنا، وہ اس لیے کافر تھے کہ وہ میرے آقا کے گستاخ تھے۔ مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ پھر یہ اگر عذاب مومنوں کو نہیں ہونا، پہلی امتوں کو عذاب کا؟ میں کہا بے وقوفو، پہلی امتوں کو اس لیے عذاب نہیں ہوا کہ وہ خدا کو نہیں مانتے، اگر ایسا عذاب ہوتا تو ہندوستان میں ہوتا، جہاں عربوں نے جو 5-5 کلو کے بت بنائے ہوئے تھے کعبے میں، کتنے بت رکھ سکتے تھے؟ ایک کوٹھا ہے اس میں 360 بت ہیں تو 2-2 کلو کے بت سن۔ ہندوستان میں 1000 من کا 1000 ٹن کا ایک بت تھا۔ ناز بتوں کی کہانی ہوتی تو خدا کا رسول ہندوستان میں آتا۔ جاپان والے آج خدا کو نہیں مانتے، چین والے نہیں مانتے بت والے۔ میری بات سنیں میرے دوستو، اگر اللہ کریم اپنے ناز فرمانوں پر عذاب لاتا دنیا کی کوئی قومیں مٹ جاتی، میرے رب نے اپنے نہ ماننے والوں کو عذاب نہیں کیا، اس نے صرف عذاب ان لوگوں کو کیا جن نے اس کے نبی کی گستاخی کی۔
ان امتوں کو عذاب ہوا جنہوں نے خدا کے رسولوں کی گستاخی کی. کافرہ روڑا پا دیتا. کافرہ میرے نبی پاک نو کہنے لگے لیا سٹ دے عذاب. سنو میری بات. کہنے لگے لیا اپنے رب نو کہہ سٹ دے بھی عذاب آئے. میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ میں نہ تے عذاب نہیں بھیجنا. کافروں پر عذاب منہ منگلے بھی نہیں بھیجنا. منہ منگلے بھی نہیں بھیجنا. وجہ یہ قرآن کا فیل قرآن میں میرے حبیب تو کافروں کے درمیان کھڑا ہے. ان پر عذاب نہیں آ سکتا. تو رحمت للعالمین ہے. میرا آقا رحمت للعالمین کھڑا ہو. ارد گرد کافر کھڑے ہو. کافروں میں عذاب نہیں ہو سکتا. قیامت کو میرا آقا کھڑا ہوگا. ارد گرد غلام کھڑے ہوں گے. میری بات کے اندر آقا اس قرآن تفصیل فرمایا میرے محبوب دور میں کھڑا ہے. تو قیامت کو میرے آقا مومنوں کے جرمت میں نہیں کھڑے ہوں گے. آقا کھڑا ہو. آقا کے گرد کھڑے ہو. فرمایا ماں کان اللہ لیعذبہم قرآن تفصیل فرمایا قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں ان کو عذاب نہیں دیتا. اس لیے نہیں دیتا میرے رحمت للعالمین میں تو کھڑا ہے. میرے آقا پاس کھڑا ہو. کافروں کو عذاب نہیں ہو سکتا. میرا سرور کائنات مومنوں کا جلوس لے کر جا رہا ہو. وہ نقشہ گام جانتا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے محبوب میں نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تجھے وہ دین دیا جو رحمت کا دین تھا. جو مسئلے بڑے بچ رہ گئے. ٹائم ہو گیا. جمعے کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. میں نے ابھی بہت سے تقدیر کا مسئلہ آگے لانا تھا. مگر اتنا ہی ہوتا ہے جمعے کا. دیر ہو جائے پھر رولا بن جاتا. پھر رولا بڑھ جاتا. وہ اگے حدیث شریف تھی کہ گرمیاں نماز ٹھنڈی کر کے پڑھیا کر. کیڑی تمہیں زیادہ تشریح بھی سنایا کرا میں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میری گل سے ناراض ہونا مولویوں کو پوچھنا. فرمایا گرمی دوزخ دی آگ دی وجہ تو ہوتی ہے. کیوں جی لکھے کہ نہیں لکھا؟ گرمی دوزخ کی یہ حدیث میرے آقا سے منسوخ کی گئی ہے. یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح آج تک دوزخ کی آگ جلی نہیں. قیامت کے بعد دوزخ جلے گی. دوزخ قیامت کے بعد جلائی جائے گی. گرمی تو آج پڑتی ہے. اور اگر مولویاں کی حدیث مانی جائی جائے کہ دوزخ کی آگلی وجہ تو گرمی پینی تھی. سارے کعبے ہی پینی تھی. ساری مکے پینی تھی. نہ ماسکو چ پئی نہ لندن نہ پیرس. 3 میل پر مکے تو پائے تھے جنہیں خدا دے گھر نہیں جاننا سی. کدے کدے حدیثاں پہ غور کر لیا کرو. کدے کدے غور کر لیا کرو. تو غور نہیں کیتا آپ نے. اور ہمارے میرا خبردار غور نہ کرنا. غور کرو. میرے رب نے اتنی مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جتنی مرتبہ دین میں غور کرنے کا حکم دیا ہے. افلا یتفکرون افلا یتدبرون. اپنے دین پہ غور کیا کرو. کب تک لگی یہ لگی رہو گے. وہ کہنے جی نماز ٹھنڈی ہو گئی. وقت اگی دیر ہو گئی ہے. میرا اللہ کریم سچی بات کرتا ہوں ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق دے. دوستو گل سنو. میرے نبی پاک نے فرمایا بندہ کھاڑے ہنسدے ہنسدے جائے اس بندے کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. جی ابا کھاڑے جاوے تے بچے ڈر کے نہ جان. امی آواز مارے نسو بچے ابا آیا جے. اس گھر کا کیا عالم ہوگا. کوئی گنجائش رہ گئی اس گھر میں. جس گھر میں باپ کی
दहशत का ये आलम हो। आजकल वो अंग्रेजी वीडियो फिल्म दिखाते, भेड़िया अपनी रार में जाता है तो उसके बच्चे खुश होकर उछलते हैं, दरिंदा है वो, दरिंदा है। भेड़िया अपनी कछाड़ में जाता है, उसके बच्चे खुशी से उछलते हैं। उस शख्स की क्या जिंदगी है जो अपने घर में गया मगर उसे देखकर उसके बच्चे उसे खुश नहीं हुए। अपनी जिंदगियां तब्दील करें, दुनिया में मोहब्बतें फैलाएं। इस्लाम मोहब्बत का दीन है, इस्लाम रहमत का दीन है। मेरे दोस्तों, छोटों के लिए भी बात बता दी है, बड़ों के लिए भी। इस पे तो सारी रात बोलता रहूं मेरे आका का दीन कहाँ का रहमत है। मैंने तो एक पहलू बताया, सारे का सारा दीन रहमत है। मेरे आका का दीन रहमत है। इंसानों के बशरी तकाजे वो मिले, मोमिनों को जो दीन मिला वो रहमत का दीन था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। दोस्तों, दुआ से पहले एक बात अर्ज कर दूं। यहां से जो लोग हज उम्रा करने जाते हैं उनके ज़हनों में अक्सर ये ख्याल आता है कि हम तो नमाज के बाद जिक्र करते हैं, खाने काबे में क्यों नहीं होता, मदीना शरीफ क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, जो मौलवियों की सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है, उसमें 3 संदों से इमाम बुखारी ये हदीस लाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज खत्म करते थे तो सहाबा इतने जोर से जिक्र करते थे कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था नमाज पढ़ी गई। अगर कोई शख्स हजूर की सुन्नत पर अमल नहीं करता, खा वो काबे का इमाम हो या मदीने का इमाम हो, उसमें हमारा कसूर नहीं, हमने अपने आका के रास्ते को जारी रखना है। ये अब दुआ करते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम वदखिलना दारस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम समेना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़ाइक़ल अशियाअ कमा हिया व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन वशारिकना फी दुआइल मुअमिनीन वनब्बना नौमतिल गाफिलीन वरज़ुक़ना शफ़ाअत सय्यिदिल मुरसलीन वअदखिलनल जन्नत बिसलामिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लिम सलामना सल्लिम दीनना यस्सिर उमूरना हस्सिन मुरादना। अल्लाहुम्मा तम्मिम तकसीरना। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिम्मा नखाफ या खफियल अल्ताफ। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वली आबाइना वली उस्तादिना वली मशाइखना वली कबाइलना वली मन लहू वकुन अलैना। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिजमीइल मोमिनीन वल मोमिनात अल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावात। इलाहुल आलमीन, अपनी शान रहीमियत और करीमियत का सदका हम सब के वादा ला शरीक रब अपनी अज़मत और शानों का सदका मेरे अरहमुर राहिमीन, मेरे अरहमुर राहिमीन, अरहमुर राहिमीन रब अपनी रहमतों का सदका, अपने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका। अल्लाह करीम, मेरे समेत जितने दोस्तों ने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, रब करीम हम सब की जिंदगी भर की भूले खता और तकसीरें माफ फरमा।
اللہ کریم ہم میں سے جس کے ماں یا باپ یا دونوں دنیا میں موجود نہیں، اللہ کریم ہم سب کے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات بلند فرما۔ ہم جتنے زندہ ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میرے رب کریم جب بھی دنیا سے جائے ایمان کی دولت ساتھ لے کے جائے، حشر کے میدان میں اٹھے تو تیرے حبیب پاک کے غلاموں کی صفوں سے اٹھے۔ میرے اللہ کریم ہم سب کو نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اولاد والے ہیں، اللہ کریم ان کی اولادوں کے بخت و مقدر اور نصیب بلے فرما۔ جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں، اللہ پاک صدقہ حسنان کریمین کا ان کو زندگی نصیبوں والے بیٹے عطا فرما۔ اللہ پاک جنہیں اولاد عطا فرمائی ان اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین اولادوں کو ماں باپ کے حق میں نیکی اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا۔ اللہ پاک والدین کو اپنی اولادوں کو شفقتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں اور ہمارے عزیزوں میں سے اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ سے شفائیں عطا فرما۔ اے عالم اسباب کے مسبب الاسباب رب، سارے اسباب تیرے پاس، اسبابوں کی مالک تیری ذات پاک، قادر کریم تیری ذات پاک، اللہ پاک اسباب بھی بنا، بغیر اسبابوں کے عطا فرما، سب کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ پاک سب دوستوں کے رزق اور روزیوں میں وسعت اور برکت پیدا فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو حلال طیب طاہر روزیاں عطا فرما، ہم سب کے لیے حلال کمائیوں میں برکت عطا فرما۔ میرے رب کریم اپنے امتحانوں سے، آزمائشوں سے، حادثوں سے، بلاؤں سے، رسوا کن بیماریوں سے، سسک کر جینے سے، بے حد بڑھاپوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ میرے اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے غلاموں کو دونوں جہانوں میں عزت اور آبرو عطا فرما۔ میرے رب کریم دونوں جہانوں میں رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ پاک اپنے حبیب پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، میرے آقا کی لاڈلی اور پیاری آل اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا صدقہ، میرے آقا کے بے حد پیارے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا صدقہ، میرے عظمتوں والے خدا، شانوں والے خدا، اپنے پاک ناموں کا صدقہ، اس نام مقدس کا صدقہ جس کے ذریعے سے تو ہم گناہگاروں مسکینوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ میرے اللہ کریم میرے سمیت جتنے دوست دعا میں شریک، اللہ پاک ہم سب کی دین دنیا کی مشکلیں حل فرما۔ اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ سے آسانیاں عطا فرما۔ میرے رب کریم ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نواز، سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم اس مشکل وقت میں جو پاکستان پہ آ پڑا ہے، اللہ کریم ہم سب کی امداد فرما۔ میرے رب کریم میرے وطن کی خیر ہو، یہ تیرے حبیب پاک کے غلاموں کا دیش ہے، گستاخوں کا دیش نہیں۔ اللہ پاک حبیب پاک کا صدقہ اس وطن کو تا قیامت سلامت رکھ۔ اللہ کریم جب تک قیامت نہیں آتی یہ سب جلالی پرچم ہی نہیں لہراتا رہے۔ اللہ کریم میرے دیش کے حکمرانوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، میرے دیش کے سیاستدانوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، میرے دیش کے مبلغوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ سچے نبی کے غلاموں کی امت ہے، یہ سچے نبی کی امت ہے، سچے نبی کے غلام ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچ کو سینے سے لگانے کی توفیق دے۔ میرے سمیت ہر گھر کے ہر فرد کو زندگی میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی
علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ وعطرتہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.